شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و حاضرین، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے خلاصہ تفسیر کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج پارہ نمبر 2 کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دوسرے پارے کا آغاز اس بیان سے ہوا ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ہٹ دھرم اور منافقین اس پر اعتراض کریں گے کہ یہ کیوں ہوا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی کہ اے رسول، جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اور اس سے ہم ممتاز کر دیں کہ جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ گئے، یعنی جنہوں نے کفر کیا۔ یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہم کئی بار آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، سو ہم آپ کو ضرور بالضرور اس قبلہ کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ آگے چل کے پھر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں اس سے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دینا چاہیے، اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بتایا کہ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب وہ صرف کتمان حق ہے۔ اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا۔ کل کے پارے میں بھی بیان ہوا تھا، لیکن دوبارہ بیان ہوا، یعنی تلاوت آیات الہیہ، تزکیہ باطن اور تعلیم علم و حکمت جو ہے، یہ منصب نبوت کے فرائض ہیں، اور تقریباً ہر نبی کے جو فرائض منصبی ہیں ان میں یہی چیزیں شامل رہی ہیں۔ پھر آیت نمبر 153 تا 156، ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان مشکلات کو اہل صبر کو بشارتیں دی گئیں، اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کی بشارت دی گئی۔ آیت نمبر 159 سے 163 تک بتایا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل
اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے، مگر جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ آیت نمبر 164 سے 167 تک اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار یعنی رات اور دن کا تبدیل ہونا، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہو جانا، ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا وغیرہ۔ یہ بھی بتایا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کو اس سے بہت زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے ہم سب کو کہ ہم الحمدللہ مومن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کہ ہم اس نشانی میں ہم کتنا صادق ہیں، کتنا پورا اترتے ہیں۔ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے برات کریں گے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے ہم سب کے لیے۔ ہم سب کو غور کرنا ہے، ہم دنیا میں کس کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں، کس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ اگر غلط بندے کے پیچھے چل کے ہم غلط رستے پہ ہیں تو وہ تو قیامت والے دن کھلے عام برات کر دیں گے، کہیں گے نہیں ہمارا اس کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ آیت نمبر 172 اور 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا۔ ایک مردار یعنی وہ حلال جانور جو تبھی موت مر گیا ہو، اس کو مردار کہا جاتا ہے۔ ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ حرام قطعیہ ہیں 4 چیزیں جن کا اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ ہاں، حالت اضطرار میں، یعنی ایسی حالت ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جان جاتی ہے، تو محض بقائے حیات کے لیے یعنی زندگی بچانے کے لیے بقدر ضرورت اس کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 177 میں بتایا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق و مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں ہے، یعنی عبادت خانہ کعبہ کی طرف یا مشرق کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یوم قیامت، ملائکہ اور تمام الہامی کتابیں اور سارے انبیاء پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام کرنا، ایفائے عہد، اور ہر وقت اور ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت اختیار کرنا۔ پھر فرمایا در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ آیت نمبر 178 اور 179 میں اسلام کے قانون قصاص کا بیان ہے، قصاص، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی نہیں ہے، عمل نہیں ہو رہا، کوئی کسی کو قتل کر دے قاتل چھوٹ جاتا ہے، سزا نہیں ہوتی۔ تو جہاں پر یہ نافذ نہیں ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان، مال، عزت کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔
اگر مجرموں کو سزا ملتی رہے تو پھر معاشرہ جرائم سے پاک ہوتا ہے، لیکن مجرموں کو چھٹی مل جائے، ان کو سزا ہی نہ ملے، تو یہ قرآن کا دیا ہوا اصول ہے قصاص، اس کا بیان ہے۔ پھر آگے 183 سے 185 آیات میں رمضان مبارک میں نزول قرآن اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے، اور بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزوں کے چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، جن کی بعد میں قضا ہوگی۔ اور اس امر کا بھی بیان ہے کہ جو شخص انتہائی ضعیف العمری یا شدید بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو اسے فی روزہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا۔ یہ بطور فدیہ دیا جاتا ہے، صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے اتنا بنتا ہے، جو مختلف آ رہے ہیں، لیکن آج کا جو گندم کا یا آٹے کا ریٹ ہے 320 روپیہ بن رہا ہے، ایک بندے کا 320 روپیہ، کیونکہ 130 140 روپیہ تک آٹا پہنچ گیا ہے، تو اس حساب سے یہ 320 بن رہا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک روزے کی پابندیوں کے استثناء کا بیان اور اعتکاف کی جانب اجمالی اشارہ ہے۔ اس امر کا بھی بیان ہے کہ قمری نظام کا ایک فائدہ روزے اور حج کی عبادت کا تعین ہے۔ آیت نمبر 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 195 سے لے کر 203 تک حج اور عمرے اور حج کے بعد مسائل کا بیان ہے۔ آیت نمبر 207 اور 208 میں بتایا کہ حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے، اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام یعنی اوامر اور نواہی ان کو منوعاً قبول کیا جائے۔ جس طرح میں جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ یہ اختیاری عبادت نہیں ہے کہ دل کر رہا ہے تو رکھ لو، دل نہیں کر رہا چھوڑ دو۔ نماز ہے، یہ فرض عین ہے، فرائض ہیں جو ارکان دین ہیں۔ تو دین کیا ہے، ایمان حقیقت میں کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو منوعاً قبول کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں تو انہیں قبول کر لیں، اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہوں تو انہیں رد کر دیں۔ اسلام پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی الکافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 213 میں بتایا گیا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے، اصل کے اعتبار سے تمام بنی آدم ہیں، اصل کے اعتبار سے سب ایک تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی۔ اس کے بعد انسانیت 2 گروہوں میں بٹ گئی، ایک اہل حق یعنی انبیاء کے پیروکار، اور دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ آیت نمبر 214 میں یہ بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا بیان ہے، یعنی صدقات خیرات کن کن کو دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ شامل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف وہ 10ویں پارے میں آئیں گے۔ یسألونک ماذا ینفقون، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفلی صدقات یہ خیرات کن کو دیں؟ تو اللہ نے فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ 5 مصارف ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے، یعنی اپنے والدین کے اوپر خرچ کریں، اپنے عزیز و اقربا کے اوپر خرچ کریں، یتیموں مسکینوں، اور اللہ کے رستے میں کوئی بھی فلاحی کام ہے آپ وہاں پر بھی
دے سکتے ہیں۔ اسی آیت میں پھر شراب اور جوے کی حرمت کا ابتدائی بیان ہے، اور ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 221 میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 222 میں اس امر کا بیان ہے کہ ایام مخصوص یعنی حالت حیض و نفاس میں عورت سے مباشرت منع ہے۔ آیت نمبر 224 اور 225 میں اس کا بیان ہے۔ آگے یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، تو یہ پارہ نمبر 2 اس کی مختصر تفسیر اور مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ماشاء اللہ۔